الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ بنیادی مقصد رب کائنات کی توحید اور اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنا، یہ انسانیت کی پیدائش کا اور انسانیت کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر فرد بشر پر، ہر مسلمان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں سے ایک بنیادی ذمہ داری، اور اگر یہ کہا جائے کہ موجودہ دور کا سب سے زیادہ سینسیٹیو اور سب سے زیادہ حساس مسئلہ جو مسلمانوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نئی نسل کی اسلامی تربیت، اپنی آل اولاد کی اسلامی تربیت، ان کو رب کائنات کے آگے جھکنے، اس کی توحید کو بجا لانے اور دنیا میں اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی نئی نسلوں کو کتنا ٹرینڈ کرتے ہیں، یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کہ ہم نے آل اولاد کی کتنی تربیت کی، اپنے بچوں کو کتنا اسلام سے جوڑا، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے کون سے وسائل اختیار کیے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے ہم نے کتنا تگودو کی اور کتنا سعی کی، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ آج کے دور میں زندگی گزارنے والے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والے دنیا میں پیدا ہو کر کے دنیا کو کماتے ہیں، مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور سے ایسے افراد جو رب کائنات کے ذریعے پیدا کیے گئے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان کو دنیا میں وجود ملا، اگر وہ رب کائنات کو پہچاننے میں ناکام رہ گئے، اپنے مولائے حقیقی کی شکر گزاری ادا کرنے میں ناکامی کا شکار ہو گئے، انہوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ ان کا دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اتباع رسول اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمت کیا ہے۔ اگر اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکے تو ایسی صورت میں رب کائنات قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ایک تعبیر پیش فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ جو رب کائنات کی بنائی ہوئی دنیا اور ایک حقیر پانی کے ذریعے، اپنے ماں باپ کے وسیلے کے ذریعے اس دنیا میں وجود میں آئے، اگر رب کائنات کے شکر گزار نہیں بن سکے، اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے،
5 वक्ता नमाजों में बाजमात नमाज में हाजिरी दे करके मस्जिदों को आबाद नहीं कर सके, अगर वो दुनिया में ऐसे ही आए और ऐसे ही गुजर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये चौपाए हैं, चौपाए से गए गुजरे हैं। एक चौपाया इस दुनिया में पैदा होता है, वो जानता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, वो जानता है कि कैसे चलना है, कहां सोना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उनको दूध कैसे पिलाना है। एक चौपाया भी इस दुनिया के अंदर जब आता है तो लाजमी चीजें उसको सिखा दी जाती हैं। लेकिन एक इंसान जिसको हकीर पानी से तो पैदा किया गया, लेकिन नक्लो शऊर दी गई, उसको बताया गया कि पैसा कैसे कमाना है, उसको बताया गया कि माँ बाप की नेमतों को कैसे पहचानना है, उसको यह शऊर दिया गया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, बल्कि कुछ चमकने वाली चीजें हमको जला करके राख भी कर सकती हैं। ये इंसान जिसको रब्बे कायनात ने अक्ल शऊर अता फरमाया, फहम अता फरमाया, समझदारी दी, चलने का सलीका बताया और उठने बैठने के आदाब सिखाए, ये इंसान अगर अक्ल शऊर रखने के बावजूद रब्बे कायनात को न पहचान सके, तौहीद के तकाज़ों की तकमील न कर सके, तो ऐसी सूरत में अलमिया यह है कि उसको जानवर से ज्यादा गया गुजरा और जानवर से भी ज्यादा बदतरीन कहा गया। रब्बे कायनात ने फरमाया इन लोगों का कान होता है, सुनते हैं, लेकिन कान के जरिए सुनी गई बातों से शुऊर और हिदायत हासिल नहीं करते। इनके पास आंखें हैं, लेकिन आंखों को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। इनके पास दिल है, लेकिन दिल के अंदर शुऊर और बेदारी पैदा नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कान दिया, आंख दी, दिलो दिमाग दिया, सिन्ने शुऊर को पहुंचाया, सोचने समझने की सलाहियतें दी। अगर उसके बावजूद ये सोचते समझते नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में इनकी मिसाल जानवरों से कहीं ज्यादा गई गुजरी है। आज हमारे अंदर ये शुऊर पैदा होना चाहिए। हमको अपनी गिरेबानों में झांक करके ये सोचना चाहिए कि हम कितने पानी में खड़े हैं। हमने रब्बे कायनात के कौन से ज़ाब्ते को अपनाया, किन चीजों से रूगर्दानी की, तौहीद से कितनी सरकशी की, कितनी वफादारी की, इत्तिबाए रसूल का कितना हक अदा किया, सहाबे किराम के मकाम को कितना समझा, बड़ों के एहतराम को कितना समझा, छोटों पर शफकत करने के आदाब कितने सीखे, कुरान मजीद से कितनी हिदायत पकड़ी, चलने फिरने के आदाब, सोने जागने के आदाब, खाने पीने के आदाब। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमारे नबी ये आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई न की हो। यहां तक रहनुमाई की कि इस्तिंजा कैसे करना है, क़ज़ाए हाजत के आदाब क्या हैं, बैतुल खला में दाखिल होने और वहां से निकलने के आदाब क्या हैं। यहां तक बताया गया कि गुस्ल करने का तरीका क्या है। यहां तक बताया कि शादी ब्याह करो तो उसमें कौन से ज़ाब्तों को इख्तियार करो, बीवी से हमबिस्तरी करनी है तो उसके आदाब क्या हैं। सारी की सारी चीजें इस्लाम ने खोल करके हमारे सामने रख दी, लेकिन उसके बावजूद हम इस्लाम से दूरी इख्तियार करें, इस्लाम की तालीमात को ना अपनाएं, इस्लाम के खिलाफ सरकशी और बगावत करें, तो ये रब्बे कायनात से बगावत है। जिस रब ने हमको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, जिस रब ने हमको ये आंखें दी, जिस रब ने हमको ये कान दिए, जिस रब ने हमको ये जबान दी, जिस रब ने हमको ये दिलो दिमाग दिया, जिस रब ने हमको चलना सिखाया, पकड़ना सिखाया, बोलना सिखाया, खाने पीने के वसाइल मुहैया किए, वो रब शुक्रगुजारी का तकाजा करता है। वो रब हमसे इस बात का मुतालबा करता है कि हम उसके दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर ये जिंदगी दीन की मुखालफत में चली गई, दीन के खिलाफ सरकशी करने में गुजर गई, तो हमारी मिसाल जानवर नहीं
جانوروں سے کہیں زیادہ گئی گزری ہے۔ اور آپ اسلامی دستور کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسلامی ضابطے کو دیکھ لیں، اسلامی آداب کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اسلامی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ عورت سے 4 اسباب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع، 4 اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ایک عورت کو اپنے گھر کی بیوی یا بہو بنایا جاتا ہے۔ ایک تو اس کا مال و دولت، ایک اس کا حسن و جمال، ایک اس کا خاندان نسب، اور ایک اس کی دینداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو ترجیح دے کر کے تم لوگ ظفریاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگر دینداری لڑکی کے اندر موجود ہے تو خاندان اور نام و نسب کو ثانوی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ صرف خاندان دیکھ کر کے شادی کرو گے، رشتے کرو گے اور دینداری کا لحاظ نہیں ہوگا تو یہ خاندان کب تک چلنے والا ہے؟ کتنے خاندان اس دنیا میں آئے، ٹوٹ کر کے ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ مال و دولت دیکھ کر کے شادی کرو گے، دینداری کو ترجیح نہیں دو گے تو یہ مال و دولت 1 دن کا 2 دن کا سامان ہے، انسان کماتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم نے عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کی اور دینداری کو نظر انداز کر دیا تو 2 دن کی خوبصورتی، لذت حاصل کرنے کی خوبصورتی ہے، اس کے بعد ساری زندگی انسان اس کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے۔ اس وجہ سے اگر مال و دولت کو، خاندان اور نام و نسب کو، حسن و جمال کو ترجیح دینی ہے تو پہلے دینداری کو دیکھ لو۔ اگر کوئی لڑکی دیندار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، نام و نسب والی بھی ہے، مال و دولت والی بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بنیادی طور سے اسلام نے انسانیت کی ابتدا، نسلوں کی نشو و نما کی ابتدا ہی سے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم ایسی لڑکی تلاش کریں جو دینداری والی ہو، دین پر چلنے والی ہو، نئی نسلوں کو نمازی بنانے والی، خاندانوں کو جنت نشان بنانے والی۔ آنے کے بعد ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جائیں، ایسی لڑکیاں نہ لائی جائیں۔ آنے کے بعد بچوں کو نمازی بنانے کے بجائے سینما گھروں کا عادی بنایا جائے، بڑوں کی ناقدری پر اکسایا جائے، غلط انداز کی تربیت دی جائے، ایسی لڑکیاں تلاش کر کے نہ لائی جائیں۔ اسلام نے بنیادی رہنمائی کرتے ہوئے فرما دیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کو ترجیح دے کر کے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ دینداری ساری کی ساری چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے۔ اگر دینداری ہے تو دینداری کی خوبصورتی انسان کی شکل و صورت کی خوبصورتی پر بھاری ہے۔ اگر دینداری کی خوبصورتی موجود ہے تو مال و دولت کے آرام و آسائش پر بھاری ہے۔ اگر دینداری کی خوبصورتی موجود ہے تو نام و نسب اور خاندان کی خوبصورتی پر بھاری ہے۔ لہذا دینداری کو ترجیح دے کر کے کامیابی حاصل کرو۔ آپ اس ضابطے کو سامنے رکھ کر کے اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں، اپنی گریبان میں جھانکیں اور غور و تدبر کریں کہ ہم اس کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا کہ ایک جانب دیندار لڑکی کو تلاش کیا جائے اور دیندار لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ جس لڑکے سے رشتہ ہو اس کے بارے میں غور و تدبر کرے کہ وہ لڑکا نمازی پرہیزگار ہے کہ نہیں، حلال کمانے والا ہے کہ نہیں ہے، دینداری کو اپناتا ہے یا نہیں اپناتا۔ دونوں جانب دینداری کو ترجیح دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو اور قاضی نکاح پڑھائے تو اس میں خطبۃ الحاجہ کی تلاوت کی جائے، 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ ان تینوں آیتوں میں بار بار رب کائنات کو یاد کرنے، اس کی خشیت کو اختیار کرنے، اس کے تقوی کو اپنانے، اللہ رب العالمین کی خاطر
سچائی سے کام لینے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، اپنی زندگی اور اپنی حیثیت کو سمجھنے، خاندانوں کے مقام کو سمجھنے، سچائی سے کام لینے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا گیا۔ انسان کو دینداری کی بنیاد پر رشتہ قائم کرنے اور اسی دینداری کی تاکید کے لیے خطبۃ الحاجہ میں، خطبہ نکاح میں بار بار دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کر کے رب کائنات نے اور دین اسلام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا میں پیدائش اور پیدائش سے لے کر کے موت تک کی زندگی، یہ سارا کا سارا دستور، یہ سارا کا سارا ضابطہ، یہ ضابطے حیات اگر دینداری کی بنیاد پر چلتا ہے تو ایسی صورت میں انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ خطبۃ الحاجہ میں، خطبہ نکاح میں، نکاح کی خطبے میں تقوی اور پرہیزگاری تلقین کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تربیت کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آگے فرمایا، جب میاں بیوی حجلے عروسی میں جائیں، خلوت میں ہوں، تو سب سے پہلے اپنی خواہشات کی تکمیل سے بھی پہلے باوضو ہو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھیں اور رب کائنات سے دعا کریں، شیطان رجیم سے پناہ مانگیں، پناہ مانگ کر کے اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے دعائیں کریں۔ یہ بھی تربیت کا بنیادی پہلو ہے۔ یہی اتنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کے دعا میں اس بات کی تلقین فرمائی کہ شیطان اور شیطان کی ذریت سے پناہ مانگی جائے، ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رب کائنات کی تقدیر سے حمل ٹھہرتا ہے تو عورت کے لیے 9 مہینے تک اس کی ماہواری سے اس کو نجات دے کر کے مستقل طور سے رب کائنات کی عبادت کے لیے موقع دے دیا گیا، فرصت مہیا کر دی گئی۔ محدثین کہتے ہیں کہ عورت کو ان ایام میں کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ پیٹ میں پلنے والا بچہ یہ اپنی ماں کی حرکت و نقل کو پیٹ ہی سے قبول کرتا ہے اور وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ پیدائش کے بعد بچے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی اس کو تحنیک کر دے، اپنا جھوٹا شہد یا کھجور کوئی چیز کوچ کر کے اس کو چٹا دے تاکہ نیک آدمی کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو سکے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 وفرقوا بین المضاجع۔ فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے بچے کے اوپر نہ روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ کوئی عبادت فرض ہے، کوئی واجب اس کے اوپر اس کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن نماز کی اہمیت اور نماز کی واجبیت اور نماز کے مقام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مسجدوں سے جوڑو، مسجدوں میں لے کر کے آؤ، اور 7 سال سے 10 سال کی عمر تک 3 سال تک مسلسل رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرنے کے لیے اس کو ٹرینڈ کرو۔ اور 10 سال کی عمر میں 3 سال کی تربیت حاصل کرنے کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو تادیب کی جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو یہ واضح کر دیا جائے ان کے سامنے کہ بے نمازی بچے، رب کائنات کی سرکشی کرنے والے، اس کے خلاف بغاوت کرنے والے، شکر گزاری ادا نہ کرنے والے، یہ بچے ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اس کے بعد وہیں فرمایا اخلاقیات کی سب سے بڑی پہچان اور سب سے بنیادی ضابطہ، فرمایا جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو 2 بچوں کو
ایک بستر پر نہ سونے دو، ان کے بستروں کو الگ کر دو، کیونکہ اب ان کے یہاں وہ شعور پیدا ہونے لگا ہے جس شعور کے نتیجے میں وہ بگڑ سکتے ہیں، ان کی اخلاقی عادتیں خراب ہو سکتی ہیں، لہذا بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ صاحب امکان، صاحب ثروت اور جس کے پاس مال و دولت ہے، ان کے لیے امکان ہو تو بستر کے ساتھ ساتھ ان کے کمرے الگ کر دیے جائیں، ان کے اندر اعتماد پیدا ہو، خود کی صلاحیت پیدا ہو، فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہو۔ 10 سال کے عمر میں سے ہی بچہ اپنے فیصلے لینے کی قدرت حاصل کر لے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی عموماً بچوں کے اوپر عبادتیں واجب نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں ہے، ماں باپ کو اس کے بارے میں ابھارا گیا کہ اگر کسی ماں باپ کا بچہ ان کی کمزور تربیت کے نتیجے میں بے نمازی ہو گیا، نماز سے دور ہے، رب کائنات کو نہیں پہچانتا، توحید کو نہیں سمجھتا، اتباع رسول کے تقاضوں کی پاسداری نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا کہ کون سے اسباب تھے کہ تمہارے بچوں نے نماز کی عادت نہیں بنائی، کون سے اسباب تھے کہ تمہارے بچے شرک و بدعات میں مبتلا رہے لیکن رب کائنات سے قریب نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں بچے دیے گئے، یہ بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے اس وقت ماں باپ کی خوشی کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کے فوٹوز شیئر کیے جاتے ہیں، اس کے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اور وہ بچہ جب چلنے لگتا ہے تو اس کی پہلے بار جب وہ چلتا ہے تو اس کی حرکت و نقل کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ بچہ جب بولنے لگتا ہے، پہلی بار ماں باپ کا نام لیتا ہے، ماں کو اماں اور باپ کو کچھ کہہ کر کے پکارتا ہے، تو خوشی کی لہریں ہمارے خاندانوں کو جھومنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہیں، لیکن اسی بچے کی اس سن شعور کو پہنچتے پہنچتے ان حرکت و نقل کو بدلتے بدلتے ہم یہ نہیں سوچتے کہ اب تک یہ بچہ دودھ مانگنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، روتا تھا تو اس کو ماں باپ دودھ دیتے تھے، بول نہیں سکتا تھا، خود اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھنے کے بعد چل نہیں سکتا تھا، بستر سے گرنے کا خدشہ ہوتا تھا تو ہم کنارے کوئی چیز رکھ دیتے تھے کہ کروٹ بدل کر کے بچہ نیچے گر جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو جائے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری حرکت و نقل، یہ ساری کی ساری توفیق، یہ بیٹھنے کا ہنر، یہ بولنے کی قوت، یہ مانگنے کی طاقت، یہ پکڑنے کی طاقت اور بچے کو سن شعور تک پہنچنے کی استطاعت اور اس کی قوت یہ کس رب نے دی ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو جہاں ایک جانب آل اولاد کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں، وہیں دوسری جانب ان کی تربیت اور رب کائنات کے دین کو سمجھ کر کے ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کے لیے ہم ان کی اسلامی تربیت بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اور بعض روایات میں ہے او یشرکانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہو، آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہو، مشرکوں کے گھر میں پیدا ہو، غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدائش پائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فطرت اسلام اور فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد اس کورے کاغذ پر اس کے ماں باپ شرک و بدعات لکھیں تو وہ بدعتی و مشرک ہو جائے گا، اس کے ماں باپ اگر آتش پرستی لکھیں تو وہ آتش پرست ہو جائے گا۔ پیدا ہونے کے بعد
उस कोरे कागज पर माँ बाप दुनिया के रसूम व रिवाज लिख लें तो वो दुनिया का दीवाना हो जाएगा, और पैदाइश के बाद अगर उसके माँ बाप उसके ऊपर तौहीद का पैगाम, इस्लाम की तालीमात, रब्बे कायनात को पहचानने का हुनर लिखते हैं, तो उसी लिहाज से बच्चा नेक और सालिह पैदा होता है। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जहां दुनिया को वक्त दें, वहीं दीन के लिए एक वक्त खास करके बच्चों की इस्लामी तरबियत के बारे में गौर व फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान जो आयत करीमा शुरू में तिलावत की गई, उसमें रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो, ए ईमान वालो, अपने आप को, अपने अहलो अयाल को उस दोज़ख से डराओ जिस दोज़ख का ईंधन खुद इंसान और पत्थर होंगे, जिसके ऊपर ऐसे फरिश्ते मुसल्लत कर दिए गए हैं, जो फरिश्ते वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया गया, और जिन चीजों से उनको रोक दिया गया उन चीजों से दूर रहते हैं। लिहाजा उस अजाब के दिन से, उस दर्दनाक दिन से, जिस दिन के बारे में कुरान मजीद गोया है, कहता है यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन छोटे मोटे दूध पीते मासूम बच्चे बूढ़े होते चले जाएंगे, उनके बाल पक जाएंगे। उस दिन जिस दिन दूध पिलाती माएं अपने बच्चों को भूल जाएंगी, जिस दिन किसी के पेट में हमल है तो हमल साक़ित कर दिया जाएगा, जिस दिन पहाड़ रुई के गाले की तरह से उड़ते फिरेंगे, जिस दिन नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा और इंसान अपने अमल के मुताबिक अजाब में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस दिन के लिए हमको अभी शुऊर पैदा करना होगा, और अगर हमने नई नस्लों की इस्लामी तरबियत कर दी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा इनाम हमको बयान करते हुए फरमाया कि इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है, दुनिया से गुजर जाता है, तो उसके अमाल का सिलसिला रोक दिया जाता है सिवाय 3 चीजों के। इनमें एक बुनियादी चीज है औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, उसका नेक बच्चा जो उसके लिए दुआएं करे। अगर आज आप इस्लामी तरबियत के मुताबिक नई नस्लों को इस्लाम पर ला करके खड़ा करते हैं तो दुनिया से रुखसत हो जाएं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों का वजूद, इन बच्चों की दुआएं, नई नस्लों की नमाजें, नई नस्लों की इबादतें, नई नस्लों का नेकियां करना, ये हमारे लिए सदक़े जारिया होगा। ये चीज मरने के बाद भी हमको फायदा पहुंचाने वाली है। तो मौजूदा दौर जो कि पुरफितन दौर है, ऐसा दौर जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स सुबह के वक्त में मुसलमान बेदार होगा और रात में काफिर होकर के सोएगा। एक शख्स रात के वक्त में मुसलमान होकर के रात करेगा और सुबह बेदार होगा तो काफिर हो चुका होगा। ये दौर जो शहवात के और शुबहात के फितने का दौर है, इस दौर में अगर हमने इस्लामी तालीमात को अपना करके उसके मुताबिक नई नस्लों की तरबियत कर दी तो इन फितनों से हम बच सकते हैं और हमारी आने वाली नस्लें कुरान और सुन्नत के मुताबिक इज्जत व वक़ार वाली जिंदगी गुजार सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरबियत के लिए कौन से ऐसे जतन हैं जो ना फरमाए हों। बच्चों के साथ उठते बैठते तो सलाम में पहल करते, अब बच्चों के साथ उठते बैठते तो उनको सिखाते कि ए बच्चे सीधे हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाओ, और उल्टे हाथ का इस्तेमाल खाने पीने के लिए ना किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का यह आलम था कि एक छोटा सा बच्चा जिसने एक परिंदा पाल रखा था, सही बुखारी की रिवायत है, उसमें फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, या अबा उमैर मा फ़अलन नुगैर, अबू उमैर बच्चे की कुन्नियत थी, नुगैर एक परिंदे का नाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खेलने के लिए
اس کے ساتھ چہل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کے لیے اس کے گھر کے پاس سے گزرتے تو گھر میں داخل ہو جاتے، بچے کو بلاتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن دیکھا کہ بچہ کسی کونے میں اداس ہو کر کے، غم زدہ ہو کر کے بیٹھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، بچہ اداس کیوں ہے، غمگین کیوں ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا وہ پرندہ جس سے یہ کھیلا کرتا تھا وہ مر گیا ہے، اس وجہ سے یہ اداس ہے۔ بہت سارے مستشرقین نے، اسلام دشمنوں نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی روایتیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، کیا ضرورت تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہ ہر حدیث کو جیسے وہ درج کرتے تھے، غسل فرماتے تھے، وضو کرتے تھے، صلاۃ استخارہ پڑھتے تھے، صلاۃ استخارہ کے بعد بحث و تحقیق کر کے حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی سی حدیث جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، نہ اسلام کی کوئی اصل ہے، اس روایت کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنے جتن کیوں کرنے پڑے؟ تو بعد کے ادوار میں علماء کرام نے اس چھوٹی سی حدیث سے 36 بنیادی مسائل مستنبط کیے۔ بچے کی کنیت رکھنا یہ جائز ہے، اگرچہ بچہ باپ نہیں بنا ہے، لیکن ابو عمیر اس کو کہا جا سکتا ہے۔ کسی پرندے کا اگر حق ادا کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس کو گھر میں پنجرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی حدیث سے یہ بھی استنباط کیا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو پہنچنے کے بعد بچے کے سلسلے میں یہ دریافت نہ کرتے کہ یہ غمزدہ ہو کر کے کیوں بیٹھا ہے، بلکہ دریافت کیا، لوگوں نے بتایا، تب آپ کو علم ہوا۔ اس روایت سے بے شمار مسائل مستنبط کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے مسجد میں آتے، مصلی پر بڑھتے، اپنے کندھے پر بیٹھا لیتے، بیٹھا کر کے نماز با جماعت کی امامت فرماتے۔ جب رکوع میں جاتے تو نواسی کو نیچے بیٹھا دیتے، جب دوبارہ سے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو پھر سے گود میں اٹھا لیتے۔ یہ تربیت کا ایک پہلو تھا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دونوں کندھوں پر بیٹھا کر کے خطبے جمعہ دیا کرتے تھے۔ آج بتائیں ان چیزوں کی پیروی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ ثابت کیا جائے۔ آج تو ایسے مفتیوں کی کثرت ہے جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجدوں سے خواتین کو دور رکھا جائے، جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجدوں میں نابالغ بچے نہیں آ سکتے۔ یہ بچے اگر آج مسجدوں سے نہیں جڑیں گے تو کل کون سے اسلام کی تعبیر پیش کریں گے؟ اور آپ اس روایت کو دیکھیں جس روایت میں خلاف معمول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ لمبا کر دیا۔ حسن و حسین میں سے کوئی آپ کے ساتھ تھے۔ سجدے کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا، ایک صحابی رسول نماز کی حالت میں گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے کہ خلاف معمول سجدہ اتنا طویل ہو گیا۔ انہوں نے اٹھ کر کے خاموشی کے ساتھ دیکھا بھی، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے ایک سجدہ طویل کیوں کر دیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بہتر جاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچے نے، میرے نواسے نے سجدے کی حالت میں مجھ کو سواری بنا لیا تھا، یہ میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شوق میں کوئی دخل دوں، کسی انداز کی کمی واقع ہو۔ یہ بچہ کھیلتا رہا، میں سجدہ طویل کرتا رہا، جب بچہ اتر گیا تب میں نے سجدے کو ختم کیا۔ یہ رعایت تھی بچوں کی اسلامی تربیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مسجد سے بچے کے رونے کی آواز آ جائے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ تلاوت کو مختصر کر دے، رکوع سجدوں کو چھوٹا کر دے، جلدی سلام پھیر دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے اس کے ماں کے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی۔
ایک ہی روایت میں بچوں کے لانے کی دلیل بھی ہے، خواتین کے آنے کی دلیل بھی ہے۔ یہ اسلامی تربیت کے بنیادی پہلو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا حکم دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا جائے۔ کسی کے پاس 2 بچے ہیں، ایک کو ہدیہ دیتا ہے تو دوسرے کو بھی دے، ورنہ ان دونوں کے درمیان کوئی عداوت پیدا نہ ہو جائے، بعد میں چل کے یہ خاندانی جھگڑوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا، بائیں جانب ایک وفد آیا ہوا تھا، ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، کچھ بزرگ افراد بیٹھے ہوئے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ آپ نے پانی بڑھایا تو پانی بڑھانے میں آپ کے مقامی محلے کا ایک بچہ دائیں جانب ہے اور حق یہ ہے کہ دائیں جانب سے بڑھایا جائے۔ آپ نے بچے کو پوچھا کہ بیٹے اگر تم اجازت دو تو میں پہلے اپنے مہمانوں کو سرو کر دوں، ان کی جانب بڑھا دوں۔ بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں، لیکن میں نبی کے ہاتھ سے ملنے والی اس برکت سے کیسے محروم ہو جاؤں؟ پہلے بچے کو دیا گیا۔ بچے کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی کی برکت سے بھی وہ محرومی نہیں چاہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف اور عدل کا تقاضا تھا کہ بچے سے اجازت لیے بغیر آپ نے مہمانوں کی جانب پیالہ اور کٹورا پہلے نہیں بڑھایا۔ یہ صورتحال جب ہمارے خاندانوں میں ہوگی، اس انداز سے ہم نئی نسلوں کی تربیت کریں گے، تب جا کر کے آگے ایسی نسلیں آئیں گی کہ ہم کو رونا نہیں پڑے گا، ہم کو یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ آج کون سی حکومت ہے، کل کون سی حکومت ہوگی، آج کون سا ماحول ہے، کل کون سا ماحول ہوگا۔ اگر اسلامی تربیت کے نتیجے میں ان نئی نسلوں کو نمازی بنایا جائے، یہ دنیا میں ترقی کریں، سائنٹسٹ بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، آسمانوں کی سیر کریں، پنڈبیوں میں گھومیں، کہیں بھی جائیں، لیکن اگر ان کی اسلامی تربیت کر دی گئی ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آسمان پر ہوں، زمین پر ہوں، پانی کے سطحوں کے اندر ہوں، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو یہ رب کائنات کے آگے سجدہ کریں گے، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اور رب کائنات جس کا ہو گیا، رب کائنات کی دوستی کا حق جس نے ادا کر دیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ آج کے دور میں اگر مختصر جواب پوچھا جائے کہ مسلمانوں کی ناکامی اور مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی تنزلی کا بنیادی سبب یہ کیا ہے، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہا، اس وجہ سے مسلمان تنزلی اور پستی کا شکار ہے۔ ہمیں اسلام کی جانب بڑھنا ہوگا، ہم کو دیکھنا ہوگا کہ دنیاوی ترقی میں ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، دنیا کی ترقی کے لیے ہم اوج ثریا پر پہنچ جائیں، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے ہم کو پیچھے ہٹ کر کے عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد ذری میں، خیر القرون میں دین کو سمجھنا ہوگا کہ ان لوگوں نے کھانے پینے کے آداب کیا بتائے، ان لوگوں نے شادی بیاہ کے احکام کیا بتائے، ان لوگوں نے کاروبار کرنے کے کون سے آداب بتائے ہیں۔ ہم کو پیچھے جا کر کے عہد صحابہ میں، عہد نبوت میں، عہد خیر القرون میں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ صحابہ کرام ساری غربت، سارے فقر، ساری پریشانیوں اور ساری تنگیوں کے باوجود دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے کیسے گفتگو کرتے تھے، دنیا میں ترقی کیسے کرتے تھے۔ ہم کو دینداری کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے، دین میں جدت پیدا کرنے کے بجائے، دین میں تخلف حاصل کر کے پیچھے جا کر کے دین کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ دین کی ترقی پیچھے جانے میں ہے اور دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہے۔ یہ دونوں کے دونوں سنگم جب مسلمان لے کر کے چلیں گے، تعلیم میں آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، دنیا کے سارے وہ ہنر سیکھیں گے جو ہنر اسلامی تعلیمات سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں دنیا ان کے قدم بوس ہوگی
اور دین میں جب وہ پیچھے ہٹیں گے تو ان کو عزت و وقار ملے گا، رب کائنات کا تعاون ملے گا، اس کی نصرت حاصل ہوگی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے قرآن اور سنت کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیفیت میں صحابہ اکرام کی، اپنے نواسوں کی اور اپنی نواسیوں کی اور چھوٹے بچوں کی، خواتین کی، مردوں کی، نوجوانوں کی جس کیفیت میں تربیت فرمائی، اسی کیفیت میں ہم کو نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کرنی ہوگی۔ ہمیں ہر جگہ ایک سینسٹیو اور حساس دل لے کر کے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ فتنوں کے دور میں کون سے ایسے نور کے راستے ہیں جن سے آرام کے ساتھ ہم مشکلات برداشت کرنی پڑے تو مشکلات بھی برداشت کریں، لیکن ان سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکل کر کے اپنے دین کو تحفظ فراہم کر دیں۔ دنیا کے اندر ترقی کرنے کے بے شمار وسائل ہیں، لیکن اگر وہ وسائل ہمارے دین سے ٹکرا جائیں تو وہ ترقی نہیں بلکہ شیطان کی غلامی ہے، وہ ترقی نہیں بلکہ حرام خوری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس بات کو سمجھ لیں، فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک شخص دور کے سفر سے پرابندہ بال، میلے کچیلے کپڑے اور پسینے میں پوری طریقے سے شرابور ہو کر کے اپنے گھر کو آتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہم اے رب کائنات میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما، میری فلاں پریشانیوں کو دور فرما، میری فلاں دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش حرام کے ذریعے سے ہوئی، ایک لقمہ حرام کا آپ کے منہ میں گیا، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ تو اپنے آپ کو دین کی طرف موڑیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف موڑیں، حلال و حرام کی تمیز کو سامنے رکھ کر کے حلال پر اکتفا کریں، اور دنیا داری کے بجائے دینداری کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں جب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کی مکمل ذمہ داری اٹھا کر کے ان کو نمازی بنائیں، دنیا میں وہ ترقی کریں لیکن رب کائنات کو نہ بھولنے پائیں، دنیا میں وہ ترقی کریں لیکن رب کائنات کے حقوق کو نظر انداز نہ کرنے پائیں۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔